بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، یہ دنیا جو ہے ہمارے سامنے، جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، اس میں رہنے کا طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں نقصان نہ پہنچ سکے، اور ہم دوسروں کو فائدہ مند رہیں، یا ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، یا ہماری ذات سے کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہے زندگی۔ اس زندگی کو یا تو آپ ہیبت ناک بنا دیں، خوفناک بنا دیں، اپنے اعمال سے لوگوں کے اوپر لرزہ طاری کر دیں، یعنی ظلم۔ ایک زندگی وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوں، جس کے ساتھ بات کرنا اپنے لیے خوشی کا باعث محسوس کریں، عزت محسوس کریں، اور جس سے ان کی عزت نفس میں اضافہ ہو۔ تو بہترین شخص، بہترین نوجوان وہی ہوں گے جو کہ اپنے صحبت میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں وہ لوگوں کی عزت کریں۔ اور اس طرح عزت ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر کچھ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کسی کی عزت نہیں کریں گے۔ سب کے سامنے اپنے آپ کو صفر سمجھیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے مربت اور لحاظ کریں، ظلم سے بچیں، ظالم کی یعنی بہت برا انجام ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے ظالم لوگ گزرے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نہایت ہی برے انجام کو پہنچے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، بات کچھ تجربات اور کچھ نصیحتوں کی ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے ایسی صحبت سے بچیں یا ظالم اور ستمگر نہ ہوں، یعنی برے لوگ نہ ہوں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے والے نہ ہوں، بلکہ لوگوں کی عزت کرنے والے ہیں۔ عزت وہی کرتا ہے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اور جو شخص کمتر سمجھتا ہے اپنے آپ کو وہی اچھا ہوتا ہے۔ تو ایک بات جو اور بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ میں کہتا رہتا ہوں کہ والدین کے بعد بلکہ والدین کے ساتھ ساتھ استاد کی عزت کرنا چاہیے۔ استاد کی عزت سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ استاد آپ کو دنیا کے اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے کر آتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جو استاد کی عزت کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نیکی کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کی بہترین نیکی یہ ہے کیا ہے آپ کی بہترین نیکی؟ کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی آپ عزت کریں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا ہر اعتبار سے خیال رکھیں۔ حفظ مراتب، چھوٹے سے کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے اور بڑے سے کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے۔ تو
یہ چیز ہے جو آپ کو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے. آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں کہ پرسنالٹی کیسے بلڈ ہوتی ہے. میں نے غصے پہ بات کی، آپ کو غصے کو بتایا. اب اس کی بہت سی کسوٹیاں ہیں کہ جس شخص کو غصہ دیر سے آتا ہے بہت ہی عقلمند ہے، اور جو جلدی سے غصہ کر لیتا ہے اپنی بیوقوفی ظاہر کرتا ہے. یعنی غصے سے آدمی کی عقل کم ہو جاتی ہے. آدمی جتنا خاموش رہتا ہے اس کی عقل اتنا ہی اس کا ساتھ دیتی ہے، اور اس کو یعنی بردبار خاموش رہنے والے لوگوں کو کیا کہلاتے ہیں؟ عقلمند کہتے ہیں لوگ، اور ان کی عزت کرتے ہیں. پھر ایک بات اور بھی ہے، جیسے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. عقل بڑا اپنے آپ کو وہی سمجھتا ہے جو اپنے خیال میں اپنے آپ کو عقلمند سمجھتا ہو دوسروں کے مقابلے میں. تو دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دو، نہ کہ یہ کہ دوسروں کے اوپر حکومت کرو، کہ دوسروں کے اوپر اپنی عقل کی فوقیت ظاہر کرو کہ میں تم سے زیادہ عقلمند ہوں. عقل تو خوب صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ عقل کیا ہے. آپ کے پاس عقل کتنی ہے، آپ کے برتاؤ سے، آپ کے بیہیویئر سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کتنے عقلمند ہیں. ایک بڑی خاص بات ہے عقل کے سلسلے میں، لکھتے ہیں کہ عقل و حکمت کے لیے ضروری ہے کہ نظر نیچی رکھنا، اس سے لوگوں کے عیب ظاہر نہیں ہوں گے. سچ بولنے میں بھی ایک نور ہے، اس سے عقل بڑھتی ہے. عہد کو پورا کرنا. اب جو مہمان آیا ہے اس کی عزت کرنا. بعض موقع پر ایسا ہو جاتا ہے کہ مہمان کے ساتھ میں کچھ ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے مہمان کی عزت میں فرق آ جاتا ہے. یہ آپ کی عقل کو کم کرے گا، آپ کی عقل کی مقدار کو کم کرے گا، اور آپ کو اپنے صحبت والوں میں کمتر ظاہر کر دے گا. عقل و حکمت کے لیے ضروری ہے کہ نظر نیچے رکھیں، سچ بولیں، عہد کو پورا کریں اور مہمان کی عزت کریں. پڑوسی کی حمایت کرنا، اور ہر طریقے سے، جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ پڑوسی بہت اہمیت رکھتا ہے، اسی سے محبت پروان چڑھتی ہے. پڑوس میں ہی آپ جب عزت سے دیکھے جائیں گے تو اس کی اور آگے آپ کی عزت کی جائے گی. تو پڑوسی کی حمایت اور محبت کرنا، اور اس کی آڑے وقت میں کام آنا، اور اس کی ہر ضرورت میں ساتھ کھڑے رہنا، یہی پڑوسی کا حق ہے. اور بات ایسی کرنی چاہیے جس سے کسی کو فائدہ ہو. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کے دل آزاری ہو. دل آزاری سے بچنا چاہیے. دل دکھانا. آج کل ہماری اردو اتنی انگلش میڈیم اسکول نے طاقتور کر دی ہے کہ بہت سے عام جملے سمجھ میں نہیں آتے بچوں کے، بڑوں کے، جو اسکول کالج میں پڑھے ہیں. تو بہرحال دل آزاری کا مطلب دل دکھانا. دل کی شکن نہ دکھاؤ. ایک بات ضرور دیکھیں آپ پریکٹیکلی طور پر کہ عقلمند جو آدمی ہوتا ہے نا وہ کم بولتا ہے، اور بولنے سے پہلے سوچتا ہے. کہتے ہیں
بولنے سے پہلے تولو ایک محاورہ ہے، یعنی آپ کوئی بات کرنے لگیں کسی بھی بات کسی مقصد کے لیے، تو آپ پہلے اس کے متعلق مطمئن ہو جائیں کہ بات وہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط. بس یہی بات آپ کو عزت بخشے گی، لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو بلند کرے گی، آپ کو اچھا بنائے گی. سمجھے صاحب؟ یہی انسان کی بڑائی کی باتیں ہیں. اس کے لیے کہ اگر ایک کام کر لیا جائے کہ ہم اپنے کسی ایسے ساتھی کو مقرر کریں جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے، تو اس سے کہیں کہ بھائی آپ ہماری روک ٹوک کرتے رہا کریں، کہیں ہم غلطی کریں تو ہمیں بتایا کریں. یعنی ایسے کہتے ہیں آپس میں بیٹھ کر سیلف اسیسمنٹ ایک لفظ ہے، مسلمان استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. انسان مومن کا آئینہ ہے، یعنی اچھے دوست، پیارے دوست، ساتھی اچھے وہی ہیں جو بڑے خوبصورتی سے ایک دوسرے پر یا دوسرے کی کسی خرابی کو اس طرح بتاتے ہیں کہ اس کو برا نہ لگے اور وہ اپنی اصلاح کر لے. یہ باتیں ہیں میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، جو دنیا میں آپ کو اپنے مشن میں کامیاب کرنے کے لیے معاون اور مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالی. آپ طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کریں، طریقے سے لے کے آپ آگے چلیں اور اپنی باتوں میں خوبصورتی پیدا کریں. جیسے کہ میں نے کہا، علم ہر آدمی کے لیے علم بہت ضروری ہے. خاص طور سے موٹا علم جو کہ ہر انسان کو پڑھنا اور جاننا ضروری ہے. اچھائی برائی کا علم، جھوٹ کا نقصان، حسد کا نقصان، اپنے پڑوسیوں سے لڑائی کا نقصان، ماں باپ کی عزت کرنے کے فائدے، استادوں کی عزت کرنے کے فائدے، بڑوں کا لحاظ کرنے کے فائدے، چھوٹوں سے مربت کرنے کے فائدے. یہ ایسی چیزیں جو علم سے متعلق ہیں. بکٹوٹ جو آدمی پیدا ہوتا ہے اور پھر اس پر کسی قسم کوئی بندش نہیں ہوتی، کوئی تربیت نہیں ہوتی، اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی اور پھر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ ہے علم کی اہمیت. علم حاصل ہوتا ہے، علم آپ کو موٹا تو ضروری حاصل کرنا چاہیے. پھر اگر آپ کو مزید کچھ حاصل کرنا ہے تو کسی پڑھے لکھے آدمی سے صحبت اختیار کریں اور اس سے اچھی باتیں، خاص طور سے تاریخی واقعات سنیں. اس سے عقل بڑھتی ہے. تاریخ سے آپ کو عقل بڑھے گی، آپ کے اندر احتیاط آئے گی، آپ میں تدبر آئے گا، آپ میں پلاننگ آئے گی. یہ سب تاریخ آپ کو ایک طریقے سے ٹرین کرے گی. اچھے لوگوں کے اقوال سنیں، اچھے لوگوں نے کیا اچھی باتیں کہی ہیں. یہ باتیں بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت عقل مند لوگوں کی باتیں ہیں جو میں کتاب سے پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں عقل دیتی ہیں، ہماری پرسنالٹی کو بناتی ہیں اور ہم بہتر طور پہ اپنے عمل میں خوبصورتی لا سکتے ہیں. عمل کو بہتر سے بہتر کرنا ہی ہمارا مقصد زندگی ہے. ہم ہر عمل میں اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جائیں، سچ بولنے میں، حسد کرنے سے بچنے میں اور جھوٹ بولنے سے احتیاط کرنے میں. یہ جھوٹ نہ بولنے کا عہد کر کے اور بالکل ہی جھوٹ نہ بولا جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں.
کتنی زبردست نکھار آتا ہے۔ وعدہ جو کریں اس کو پورا کریں۔ یہ نوجوانوں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وعدہ انسان کو سامنے والے کی اہمیت اور اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ اگر وعدہ آپ پورا کرنے لگیں گے تو لوگ آپ کو عزت دینے لگیں گے، آپ کی بات ماننے لگیں گے، آپ کا وقار بڑھے گا۔ تو اسی طرح سے عہد جو ہے اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے، عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور آتی ہے، وہ ہے امانت۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کوئی اچھا آدمی اس کو رکھ لے، اور جب ان کو ضرورت ہو تو اس سے وہ لے لیں۔ اسے امانت کہتے ہیں۔ امانت ہر طریقے سے ہر مذہب میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام میں اس کا بہت زبردست تاکید آئی ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس کسی نے 100 روپے رکھا ہے، مانگنے والا بھی نہیں مانگ رہا، لیکن آپ نے بد احتیاطی سے یہ سوچ کے کبھی وہ نہیں لے گا، اس میں سے اٹھا کے 5 روپے خرچ کر لیے، یہ آپ نے خیانت کر لی۔ بس اسی طرح ہر معاملے میں آپ یہ دیکھ لیں کیا کیا خیانت ہوتی ہے۔ آپ پر کسی نے بھروسہ کیا، آپ نے کچھ اس میں کمی بیشی کر دی، یہ بھی خیانت ہو گئی۔ ہر چیز میں بڑی احتیاط سے زندگی گزارنا پڑتی ہے، تب جا کر کے آدمی منزل کی طرف چلتا ہے، ورنہ بار بار رکتا ہے، گر پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ دنیا جو ہے اس طور سے بڑی اہم ہے کہ اس میں ہمیں بڑی احتیاط رکھ کر چلنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، عہد کو پورا کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ غرض ایسے بہت سی اچھی باتیں ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہ بچپن سے ہم اپنے بچوں میں عادت ڈالیں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، حق کا ساتھ دیں۔ اگر حق کا ساتھ نہیں دے سکتے کسی وجہ سے، کسی ڈر سے، تو خاموش رہیں، الگ بیٹھ جائیں، مگر یہ کہ آپ میں صرف حق کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ جیسے کہ امر معروف نہی عن المنکر کہ اچھی باتوں کا لوگوں کو کہو اور برائی سے روکو۔ اگر برائی روکنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کو برا سمجھو اور دل کے اندر اس کے لیے دکھ محسوس کرو، یہ آخری درجہ ہے۔ تو اس طرح سے ہم ہر معاملے میں دیکھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے لے کر اس دنیا میں چل سکتے ہیں۔ چند یہ نصیحتیں تھیں جو میں نے آپ کو کتاب سے بھی پڑھ کے بتائیں اور کچھ خود بھی آپ کو بتائیں، صرف اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کی پوری تربیت ہو جائے اور پرسنالٹی بلڈنگ جسے کہتے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا حصہ ڈال سکوں۔ شکریہ۔